وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے. معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے. لولاک کا سہرا سر سوہت، وہ احمد پیارا آوت ہے. اور حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے. جبریل امی یہ کہنے لگے اے عرشیو تم رے بھاگ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے. اللہ کے محترم، اللہ کے فضل و کرم سے بڑی خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے اور مرکزی میلاد کمیٹی کے جملہ اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں یہ بزم سجائی ہے. جب آقا کو شانے ملے تو غلام اسی طرح خوش ہوا کرتے ہیں. اور کچھ سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے بیرہ شریف کے جن ثنا خان حضرات نے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کی ہے، سید یوسف شاہ صاحب، نوید اصغر صاحب، ان کے بھائی ہیں، کیا نام ہے؟ عادل صاحب. بہت خوبصورت سب نے کلام پڑھا ہے اور ایک سے ایک بڑھ کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا ہے. اللہ کریم ان سب کی آواز میں اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ جو ہے حضور کی بارگاہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں چند باتیں گزارش کروں گا. میں نے جو آیت پڑھی ہے سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں تو قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے ہمارے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. بولیے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4-5 نام اللہ نے ذکر کیے ہیں. پہلا نام ذکر کیا شاہد، پھر فرمایا مبشر، پھر فرمایا نذیر، پھر فرمایا داعیا الی اللہ، اور پھر فرمایا سراجا منیرا. میں کہتا ہوں 5 تن کی نسبت سے 5 نام ذکر کرتے ہیں اور اس میں سے صرف پہلے نام پہ ہم بات کرتے ہیں، ورنہ یہ 5 نام جو ہیں اگر ان پہ گفتگو کی جائے تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے. اور موقع بھی پہلے نام کے حوالے سے ہے. علماء نے لکھا کہ شاہد کا کیا معنی ہے. یہ ہم نام بھی رکھتے ہیں، کسی کا نام شاہد ہوتا ہے تو یاد رکھیں ایک شاہد ہوتا ہے اور ایک مشہود ہوتا ہے. بولیے ایک شاہد ہوتا ہے اور ایک مشہود ہوتا ہے. شاہد دیکھنے والے کو کہتے ہیں اور مشہود اسے کہتے ہیں جسے دیکھا جاتا ہے. ایک شاہد ہوتا ہے اور ایک مشہود ہوتا ہے. تو شاہد کا ایک اور معنی بھی ہے، شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں. یہ عدالتوں کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تم اپنے اس مسئلے پہ شاہد لے کے آؤ، یعنی گواہ لے کے آؤ. اور عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے شاہدین کہتے ہیں، 2 گواہوں کی ضرورت ہے. تو شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں اور گواہ کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پورے اس معاملے کا گواہ ہوتا ہے. پھر وہ عدالت میں آ کے کہتا ہے
میں فلاں مسئلے کی شہادت دیتا ہوں. کیا شہادت دیتے ہو؟ میں نے فلاں موقع پہ یہ کام اس طرح ہوتے ہوئے دیکھا تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اب سرکار دو عالم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اربوں شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک شان حضور کا شاہد ہونا ہے. اور ارشاد فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ساری امتوں کو پیش کرے گا، وہ حساب دینے کے لیے جمع ہوں گے. ہم نے یہ کام کیا، ہم نے اس طرح تیری عبادت کی، تو پھر اے میرے نبی ہم آپ کی امت کو پہلی امتوں کا گواہ بنائیں گے اور آپ کو آپ کی امت کا گواہ بنائیں گے. آپ کو آپ کی امت کا گواہ بنائیں گے، یعنی آپ یہ گواہی دیں گے کہ میری امت صحیح گواہی دے رہی ہے. اور گواہی وہ دے سکتا ہے جو موقع پہ موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو. قرآن نے یہ عقیدہ عطا فرما دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی چلے گئے اور اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، حضور شاہد بھی ہیں، شہید بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، ساری امتوں کے اعمال کے اوپر گواہی دیں گے. ظاہر کو بھی دیکھنے والے ہیں، باطن کو بھی دیکھنے والے ہیں. اس سے یہ عقیدہ ثابت ہو گیا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کل بھی موجود تھے، وہ آج بھی موجود ہیں. بولیے وہ کل بھی موجود تھے، وہ آج بھی موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نظر عطا فرمائی ہے کہ وہ پوری امت کے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا. ایک گواہی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال پہ گواہی دیں گے، اور ایک اس سے بڑی گواہی ہے. اور وہ گواہی کیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے آقا ہیں. اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا جاؤ لوگوں سے کہو میری عبادت کریں، میری توحید کا پرچار کریں، میرے نام کی مالا جپیں، لوگوں کو میرے راستے کی طرف بلائیں. ہر نبی نے آ کے توحید کی دعوت دی اور سب نے بات کی، لیکن کسی نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں تھا. انہوں نے اللہ رب العزت کے انوار دیکھے، تجلیات دیکھی، لیکن ابھی سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اپنی توحید کی گواہی کے نصاب کو مکمل کرنے کے لیے شب معراج کو میں آپ کو اپنے حریم ناز میں بلاؤں گا، سارے پردے ہٹاؤں گا اور آپ کو اپنا دیدار کرواؤں گا تاکہ آپ دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیں. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب نے خدا کی طرف بلایا، بن دیکھے بلایا. میں خدا کی طرف بلا رہا ہوں تو اسے دیکھ کے بلا رہا ہوں. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کا معنی ہے کہ حضور امتوں کے اعمال پر بھی گواہ ہیں اور اللہ کی ذات پر بھی گواہ ہیں. بولیے اللہ کی ذات پر بھی گواہ ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے پھر سامنے تصویر محمد کر دی. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنا دیا اور آپ کو اپنی ذات کا شاہد بنا دیا. اب حضور شاہد ہیں، اللہ مشہود ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی، حضور شاہد ہیں اور بولیے اللہ مشہود ہے. مشہود حقیقی وہ ہے اور شاہد حقیقی یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے اس شان سے دیکھا کہ کوئی دیکھتا ہے. ہم سورج کو اگر دیکھیں تو ہم ایک چند سیکنڈ کے لیے سورج کو دیکھ سکتے نہیں، اور سورج اللہ رب العزت کے جمال کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کے نور کے سامنے سورج کے نور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کون اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان کے بارے میں فرمایا کہ جب میرے نبی نے مجھے دیکھا ما زاغ البصر وما طغى، تو اس شان سے دیکھا
نہ آنکھ جھپکی، نہ آنکھ کو دائیں کیا نہ بائیں کیا، ذات آنکھ مصطفیٰ کی تھی، ذات خدا کی تھی، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، وما طغا، اور اس کا مطلب ہے کہ حد سے آگے بھی نظر نہیں بڑھی، یعنی نظر میں ادب بھی رہا اور نظارہ بھی رہا اور دیدار بھی ہوتا رہا، اور اس شان سے اللہ رب العزت کے پاک نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور یہ دیدار معراج کی رات میں ہوا، اور اللہ رب العزت نے 2 مقام پہ اسے تفصیل سے ذکر فرمایا۔ آپ جانتے ہیں سورہ اسراء بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جتنا معراج بندوں کی عقل میں آ سکتا ہے اس کو بیان کیا، اور وہ ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، کیونکہ یہ تو ہماری عقل میں دور مکہ سے تشریف لے گئے اور مسجد اقصی میں پہنچے اور معجزے کے طور پہ چند لمحوں میں پہنچ گئے، تو جہاں تک مخلوق کی عقل کام کرتی تھی تو اس صورت میں اور اس آیت میں وہاں تک معراج کا ذکر فرما دیا، الی المسجد الاقصی، کہ مسجد اقصی تک حضور تشریف لے گئے۔ لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ جو مسجد اقصی تک حضور کے سفر معراج کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا۔ لیکن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مسجد اقصی تک کا ذکر ہے، اور 27ویں سپارے میں سورہ والنجم میں سدرۃ المنتہا تک کا ذکر ہے، لہٰذا جو سدرۃ المنتہا تک سفر کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں کیا فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ جو ساری آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اس معراج کا بیان کیا ہے جو آسمانوں کا اور سدرۃ المنتہا کا سفر ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس تک سفر کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی شان ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ذرا میں والنجم کے معنی کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو قرآن کا ایک حرف یا ایک کلمہ ہوتا ہے تو وہ اتنا کثیر المعانی ہے کہ ایک ایک لفظ کے 10 15 معنی ہیں، اور وہ علم والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ سادات کی موجودگی میں، گیلانی سادات کی موجودگی میں یہ عرض کروں، حضور نے فرمایا، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور اللہ نے میرے علی شیر خدا کو قرآن کے ظاہر کا علم بھی عطا فرمایا ہے، قرآن کے باطن کا علم بھی عطا فرمایا۔ یہ مولا علی کی شان ہے، باب مدینۃ العلم ہے کہ ہر لفظ کے کئی معنی ہیں۔ آپ اسی والنجم کو لے لیں تو اس کے 5 معنی علماء نے بیان فرمائے۔ پہلا معنی وہ فرماتے ہیں النجم کا معنی ہے ستارہ، یہ تو ظاہری معنی ہے، بولیے کیا معنی ہے؟ ستارہ، قسم ہے ستارے کی۔ جب کسی لفظ پہ واو لگ جاتی ہے تو وہ قسم اٹھائی جاتی ہے۔ قرآن میں ایک سورت نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز پہ واو آ رہی ہے، تو جہاں واو آ رہی ہے وہاں قسم اٹھائی جا رہی ہے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستاروں کی قسم، زمین کی قسم۔ یہاں فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے ستارے کی۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی علماء نے کیا جب نجم کے اوپر الف لام لگ جائے تو پھر یہ استغراق کا ہوتا ہے، مطلب ایک ستارے کی قسم نہیں بلکہ کائنات میں موجود سارے ستاروں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ دوسرا معنی۔ تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ النجم سے مراد قرآن پاک ہے کہ والنجم اذا ہوا،
قسم ہے قرآن کی جب وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ آیا اور مسلمانوں کے سینوں پہ آیا، قرآن کی قسم ہے۔ چوتھا معنی بیان کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے بندہ مومن کے وجود کی جب وہ زمین سے قبر میں اتار دیا جائے۔ یہ چوتھا معنی بیان کیا کہ بندہ مومن کے وجود کی قسم اٹھائی جا رہی جب اسے قبر میں اتار دیا جائے۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے نیچے اتار دیا جانا، لیکن جو پانچواں معنی ہے یہ جس ہستی نے بیان کیا اس نے کمال کر دیا۔ اس ہستی کا نام ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے سنا حضرت امام محمد باقر سے، اور امام محمد باقر نے سنا امام علی زین العابدین سے، اور انہوں نے سنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا سے، اور انہوں نے سنا حضرت مولا علی شیر خدا سے، اور انہوں نے سنا محمد مصطفیٰ سے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ سے سنا۔ تو اسے کہتے ہیں گولڈن چین۔ یہ جو میں اب پڑھ رہا ہوں یہ گولڈن چین ہے، یہ سلسلۃ الذہبیہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق سے، انہوں نے امام محمد باقر سے، اور یہ جو نام میں پڑھ رہا ہوں علماء فرماتے ہیں جب یہ نام پڑھے جا رہے ہوں یہ ایک ایک نام پہاڑوں کی مانند ہے، جو دعا دل میں مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یہ ان ناموں کی برکت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے سنا امام محمد باقر سے، اور امام محمد باقر نے سنا امام علی زین العابدین سے، اور انہوں نے سنا حضرت سیدنا امام حسین سے، اور انہوں نے سنا حضرت مولا علی شیر خدا سے، انہوں نے سنا محمد مصطفیٰ سے۔ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ ون نجم کا کیا معنی ہے؟ فرمایا ون نجم کا معنی ہے قسم ہے محمد عربی کی پاک ذات کی۔ ون نجم کا کیا مطلب؟ قسم ہے حضور کی پاک ذات کی۔ اذا ہوا، اب یہاں علماء نے کمال کر دیا، انہوں نے کہا یہ جو ہوا کا لفظ ہے یہ متضاد المعنی ہے۔ کچھ لفظ عربی کے ایسے ہیں جن میں دو معنی ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، اور ہوا ان میں سے ہے۔ اذا ہوا مطلب یہ ہے کہ ہوا کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا اور اوپر سے نیچے آنا، یہ دونوں اس کے معنی ہیں۔ تو امت کے کچھ لوگ اس بات پہ حیران تھے کہ کمال یہ ہے کہ مدینے کا چاند اور آمنہ کا لال اور بے کسوں کا سہارا اور ہم سب کا راج دلارا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال یہ ہے کہ نیچے سے اوپر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا ان کا جانا کمال ہے، ان کا عرش پہ پہنچنا کمال ہے، ان کا لا مقام پہ جانا کمال ہے۔ صوفیوں نے کہا جانا بھی کمال ہے لیکن جا کر آنا اس سے بڑا کمال ہے، کہ وہاں پہنچ کر کہ جہاں مکان ختم ہے، زمان ختم ہے، راحت ہی راحت ہے، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہے، ساری نعمتیں میسر ہیں، وہاں جا کے ہم گندے مندے غلاموں کے پاس پھر واپس آ جانا، اور ہم لوگوں کے لیے ہماری ہدایت کے لیے پھر تشریف لے آنا۔ کسی نے کہا جانا کمال ہے، کسی نے کہا واپس آنا کمال ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، قسم ہے محمد عربی کی، اس کے جانے کی قسم ہے اور جا کے واپس آنے کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کی قسم اٹھا دی۔ تو اذا ہوا میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں کہ وہ گئے اور جا کر پھر واپس تشریف لے آئے۔ اور پھر میں نے کل بھی ایک جگہ بیان کیا کہ حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی کے حوالے سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت خواجہ عبد القدوس فرماتے تھے کہ محمد عربی کہ بر فلق الافلاق رفت و باز آمد، واللہ من اگر رفت میں باز نہ آمدے۔ انہوں نے کہا حضور تھے جو چلے گئے اور پھر واپس آ گئے، اگر ان کی جگہ پہ میں ہوتا تو وہیں کا ہو کے رہ جاتا، کبھی واپس نہ آتا۔ انہوں نے کہا نبی کا کمال ہی یہ ہے کہ جتنے بھی عروج پہ چلا جائے اسے اپنی ڈیوٹی یاد رہتی ہے، اسے اپنی ڈیوٹی یاد رہتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا،
تمہارے صاحب، یہاں صاحب کا معنی مالک ہے، کہ تمہاری جانوں کے مالک، تمہارے آقا، تمہارے سردار، ما ضل صاحبکم وما غوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ راستہ بھولے نہ بھٹکے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ رات کو بھی یہ، ہم نے تو یہ چٹی پولی والے دروازے پہ آنا تھا، تو میں نے ماسٹر یوسف صاحب کو بلایا، میں نے کہا رات کا وقت ہے حضور، مجھے یہ والا راستہ نہیں پتا. یہ تشریف لائے، پھر مجھے ساتھ لیا، پھر ہم چلتے چلتے یہاں سے مڑے. راستہ ان کو پتا تھا تو میں ان کے ساتھ پہنچ گیا، ورنہ میں کئی بندوں سے پوچھ کے پہنچتا. تو نئے بندے کے لیے رات کے وقت میں راستہ ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا. تو اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ جو تمہارے آقا ہیں، یہ جو تمہارے سرکار ہیں، یہ پہلی دفعہ عرش کی بلندیوں پہ آئے، رات کے وقت میں آئے، لیکن نہ راستہ بھولے، نہ ڈرے، نہ رکے، نہ جھکے، بلکہ مکے سے چل کے لا مکان کی بلندیوں میں میرے پاس پہنچ گئے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اور ساتھ اگلی آیت میں ایک اور شک کا ازالہ فرما دیا. اب ان پہ شک نہ کرنا، کیونکہ یہ خود نہیں کہہ رہے کہ میں گیا ہوں، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحا، یہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. لہٰذا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا، کائنات کا نظام چلتا رہا، میں گیا اور واپس آیا، اور لمحوں کے اندر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی ہو گیا، زمین و آسمان کی سیر بھی ہو گئی، اللہ سے ملاقات بھی ہو گئی، نمازوں کا تحفہ بھی مل گیا، نبیوں کی زیارت بھی ہو گئی، اور میں اپنے رب سے حریم ناز میں مل کے آ گیا. یہ ان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ ان کے خدا کا دعویٰ ہے. تو فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. آگے فرمایا، اس سے قرآن بھی ہے، مجھے ملک زہیب صاحب نے بتایا، تو اس لیے میں قرآن کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں تاکہ وہ فیض ہمیں ملتا رہے. پھر فرمایا علمہ شدید القوا. ان کے علم پہ اعتراض نہ کرنا. اگر کوئی آدمی پی ایچ ڈی کر لے، ایم فل کر لے، تم اسے بڑا عالم سمجھتے ہو، لیکن وہ ایک بندہ دوسرے بندے سے پڑھ کے آیا ہے، وہ کسی کالج سے ڈگری لے کے آیا ہے. علمہ شدید القوا، یہ میرا حبیب ہے، اسے اس نے پڑھایا ہے جو بڑی قوت والا ہے. علمہ شدید القوا، اسے اس نے پڑھایا ہے جو بڑی شان والا ہے، جو بڑی قوت والا ہے. جتنا استاد کامل ہوتا ہے اتنا شاگرد کامل ہوتا ہے. تو جب استاذ خود رحمان ہے تو پھر علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. فرمایا علمہ شدید القوا. کچھ لوگوں نے یہاں پہ یہ معنی کیا، بھٹک گئے یا جادہ مستقیم سے ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ یہاں جبرائیل مراد ہے. علمہ شدید القوا، کہ جبرائیل نے حضور کو پڑھایا ہے. حضرت امام بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، جبریل امین معراج کی رات حضور کے براق کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے. وہ حضور کا حاشیہ بردار ہے، وہ حضور کا نوکر ہے، وہ سرکار کا غلام ہے. حضور بادشاہ ہے اور جبرائیل تو وزیر ہے. وزیر بادشاہ کو کیا پڑھائے گا، شاگرد استاد کو کیا پڑھائے گا؟ تو کس نے پڑھایا؟ فرمایا ذرا پڑھو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہا پڑھانے والا رحمان ہے، پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہے. پڑھانے والا رحمان ہے اور بولیے پڑھنے والا حضور ہے. سرکار نے اپنے رب سے پڑھا. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی، وہ جو بڑی شان والا ہے، جو عرش پہ متمکن ہوا. ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم افق کے سب سے بلند مقام پہ پہنچ گئے. براق پیچھے رہ گیا، رف رف پیچھے رہ گیا، اور حضرت جبرائیل امین پیچھے رہ گئے. شاعر نے کہا تھا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی،
آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت موسیٰ پیچھے رہ گئے اور زیارت کی شوق رکھنے والے پیچھے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریم ناز میں پہنچ گئے، اور حضور فرماتے تھے کہ اللہ کی صفات کے ہزاروں پردے تھے جن میں سے میں گزر رہا تھا، اور میرے اوپر ایک روب طاری تھا، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا، میں اللہ کی جس صفت کے پردے سے گزرتا اللہ کی اس صفت کا رنگ میرے اوپر چڑھ جاتا، کبھی شان رحمت کا رنگ، کبھی شان علم کا رنگ، کبھی شان رزاقیت کا رنگ، جس صفت سے آگے گزرتے رہے رنگ چڑھتے رہے، نور بڑھتا رہا، اور شب اسرا کا دولہ آگے سے آگے جاتا رہا، اور حضور فاصلے طے کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کے حریم ناز میں پہنچے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، سب سے بلند مقام پہ پہنچے، اور مقام کی جگہ تب بتائی جاتی جب مکان ہوتا، وہ مکان نہیں ہے، وہ لا مکان ہے، بولیے وہ کیا ہے؟ لا مکان، نو سپیس نو ٹائم، جہاں پہ نہ سپیس ہے نہ ٹائم ہے، تو اس کو اسی لیے اللہ نے یوں بیان کیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ وہ بلند مقام پہ پہنچ گئے، لیکن اس کی تعیین کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا کا کیا مطلب ہے؟ دنا کا معنی ہے پھر قریب ہوئے، کیا مطلب ہے؟ پھر قریب ہوئے۔ اب یہاں پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا قصیدہ معراجیہ میں، آپ نے کہا قریب حضور ہوئے یا اللہ قریب ہوا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تو حضور قریب ہوتے تو صدیاں لگ جاتی، قریب ہوتے رہتے، کبھی بھی اللہ کی ذات تک پہنچ نہ سکتے، کیونکہ کوئی بھی عبد اپنی کوشش سے معبود تک پہنچ سکتا نہیں، وہ جگہ سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ چھوئے جانے سے پاک ہے، وہ نظر آنے سے پاک ہے۔ اس لیے یہاں جو اللہ نے فرمایا ثم دنا کہ قریب ہوئے، تو فعل کی نسبت حضور کی طرف ہے، لیکن حدیث میں حضور نے خود فرمایا، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ثم دنا الجبار رب العزت، کہ پھر جبار رب العزت خود قریب ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور صدیاں چلتے رہتے تو پہنچ نہ سکتے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے خود قریب آ کے اپنے نبی کو قرب عطا فرمایا۔ فدلہ، دنا کا مطلب ہے قریب ہوئے، فتدلہ کا مطلب ہے اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، یہ قاب قوسین جو ہے نا، یہ آپ جانتے ہیں پرانے دور میں لوگوں کے پاس تیر اور کمان ہوتا تھا، اور کمان کی شکل اس طرح ہوتی تھی، ایسے جیسے اب یہ میری 2 انگلیوں کی شکل ہے، تو اس کو قوس کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کتنا قرب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، کہ 2 کمانیں قریب ہوتی رہیں اور وہ دونوں کمانیں آپس میں مل گئیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، 2 کمانیں آپس میں مل گئیں، اتنا قرب ہوا، او ادنا، آگے فرمایا یہاں تک تو بیان ہو سکتا ہے، او ادنا، بلکہ اس سے بھی قریب ہوئے، مطلب یہ ہے کہ اس قرب کو کوئی بندہ اپنی عقل سے ماپ سکتا نہیں۔ یہاں علماء نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ یاد رکھیں کہ اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت سے قرب کا کیا معنی ہو گیا، وہ تو چھوئے جانے سے پاک ہے، دیکھے جانے سے پاک ہے۔ تو علماء نے اس کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ قرآن نازل ہوا تو عرب کے رواج کے مطابق نازل ہوا۔ عربوں کا رواج یہ تھا کہ جب 2 قبیلوں کے سردار آپس میں قریب ہوتے تھے اور صلح کرتے تھے تو وہ دونوں سردار اپنی کمانیں ملا دیتے تھے، دونوں سردار اپنی کمانیں ملا دیتے تھے، اور دونوں کمانیں ملا کر ایک تیر لیتے اور اسے ان دونوں کمانوں سے ملا کے چلاتے۔ کمانیں 2 ہوتی، تیر 1 ہوتا، اور وہ تیر چلتا تو اعلان کرتے آج کے بعد ہم ہیں 2 لیکن ہماری مرضی 1 ہے، ہم ہیں 2 ہماری دوستی 1 ہے، ہم ہیں 2 ہماری دشمنی 1 ہے، جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن، جو اس کا دوست وہ میرا دوست، جو اس کے قریب وہ میرے قریب، جو اس سے دور وہ مجھ سے دور،
جو اس کا کہا وہ میرا کہا، جو اس کی مرضی وہ میری مرضی۔ یہ مطلب ہے کہ دو قوسیں آپس میں مل گئیں۔ اللہ رب العزت نے معراج کی رات کان قاب قوسین یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ لوگوں، ذات مصطفیٰ کو اور ذات خدا کو الگ الگ نہ سمجھنا۔ جو ذات مصطفیٰ کی مرضی ہے وہی ذات خدا کی مرضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، وہ آپ دیکھ لیں تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تو حضرات محترم دیکھیں اس میں کتنا پیارا پیغام ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ذاتیں دو ہیں مرضی ایک ہے۔ بولتے جائیں ذرا میرے ساتھ، ذاتیں دو ہیں مرضی ایک ہے، ذاتیں دو ہیں دوستی ایک ہے، ذاتیں دو ہیں دشمنی ایک ہے، ذاتیں دو ہیں قرب ایک ہے، ذاتیں دو ہیں کلام ایک ہے۔ جو مصطفیٰ تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا، جسے حضور کا قرب مل گیا اسے اللہ کا قرب مل گیا، جو سرکار کا منگتا بن گیا وہ خدا کا منگتا بن گیا۔ دوریاں مٹا دی، فاصلے مٹا دیے، اور اعلیٰ حضرت بولے میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کیا فرمایا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا۔ فاصلے اس رات کو مٹ گئے۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَا، دو کمانے بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے۔ ایک فرق رہ گیا جو فرق کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ عبد عبد رہا، معبود معبود رہا۔ بولیے، عبد عبد رہا، معبود معبود رہا، بندہ بندہ رہا، خدا خدا رہا۔ بندہ خدا نہیں بن سکتا، خدا بندہ نہیں بن سکتا، اس کے علاوہ اللہ نے سارے فاصلے مٹا کے رکھ دیے۔ بارگاہ ایک ہے، قرب ایک ہے، مقام اپنا اپنا ہے، لیکن قول ایک فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کے در کو اپنا در بنا دیا۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَا۔ اور یہ شان اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے پاک نبی مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پھر اسی موقع پہ مزید بڑی محبت کی باتیں ہیں اور بڑے اشارات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں معراج سفر عشق ہے، اور ایک محب اور محبوب کے درمیان جو جذبات ہوتے ہیں، جو کیفیات ہوتی ہیں، کچھ تو مجازی ہوتی ہیں۔ مجازی کیفیات تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقی کیفیات ہم سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے گزشتہ دنوں اپنے فیس بک پہ ایک پوسٹ لکھی تھی جس میں میں نے فصل و وصل کی باتیں لکھی تھیں کہ ایک فصل ہوتا ہے اور ایک وصل ہوتا ہے۔ فصل عربی میں جدائی کو کہتے ہیں اور وصل عربی میں ملاپ کو کہتے ہیں۔ تو فصل کی اپنی جو اہمیت ہے اور وصل کی اپنی اہمیت ہے، یعنی فصل کو فراق کہتے ہیں اور وصل کو ملاپ کہتے ہیں۔ محبت کرنے والوں میں جدائی بھی اہم ہوتی ہے، ملاپ بھی اہم ہوتا ہے۔ جدائی میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ملاقات ہو جائے، دیدار ہو جائے، اور جب دیدار ہو جاتا ہے تو پھر وہ پہلے والی تڑپ قائم نہیں رہتی۔ لیکن سرکار کی شان یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے اس وقت بھی راتوں کو جاگ کے مصلے پہ عبادت کرتے رہے، اور معراج کے بعد تشریف لائے تو عبادت میں اور اضافہ ہو گیا، سجدوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہمارے علامہ رضا الدین صدیقی صاحب نے لکھا تھا کہ جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے، جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے، کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے، اور کس بلا کی وہ ریاضت تھی کہ خود رب نے کہا میرے محبوب تو کیوں رات کو اکثر جاگے، اور مست آنکھیں رضا مازاغ کے کجلے والی گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، معراج سے پہلے بھی اور معراج کے بعد بھی، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے عرض کرتی تھی کہ آپ کی تو گناہ بھی کوئی نہیں، آپ معصوم ہیں، پھر آپ ساری رات کیوں جاگتے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا ہے، آپ ہر وقت مصلے پہ رہتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اللہ کے مقرب ہیں،
اور آپ کے لیے مقام محمود کا وعدہ ہے، پھر آپ اتنا کیوں جاگتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے میرے اوپر اتنی مہربانیاں کی ہیں، میرے اوپر اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، میں اس لیے جاگتا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کر سکوں۔ تو معراج کے چند پیغام آخر میں بیان کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ یہ تو شانیں ہیں، کچھ معراج کے پیغام بھی ہیں۔ سب سے پہلا پیغام میرے اور آپ سب کے لیے اور حضور کے ہر امتی کے لیے یہ ہے کہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ بولیے معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ اب ہم معراج منانے کے لیے مسجد میں آ جائیں، میلاد کے دن مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھنے نہ آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دیں تو یہ محرومی ہے، یہ بد نصیبی ہے، یہ بد قسمتی ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ حضور کی معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ہوئی اور ہماری معراج یہاں مصلی پہ نماز کے اندر رکھ دی گئی۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج۔ یہ ہماری معراج ہے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری معراج مصلی پہ ہے، ہماری معراج ریاضت میں ہے، عبادت میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، آنسو بہانے میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے میں ہے۔ تو میں جتنے میرے جوان ماشاءاللہ بھائی اور بچے بڑی تعداد میں ہیں، تو آج میں ان کو یہ دعوت دوں گا، کمرے ہمت کس لیں۔ یہ پہلے ہمارے علماء اور بزرگوں کی یہ روٹین تھی، اور بچپن میں ہم نے بھی دیکھا، اب اس میں کمی آ رہی کہ جب شب معراج آتی تھی اور 27 رجب تو وہ رمضان کے لیے پورے تیار ہو جاتے تھے اور پھر راتوں کو جاگنا شروع کرتے تھے۔ پھر شب برات آتی 15 شعبان تو پھر ان کا ذوق شوق مزید بڑھ جاتا، شب بیداریاں ہوتی، اللہ کرے گا اب بھی ہوں گی۔ میں آپ کو پہلی روٹین یاد کرا رہا ہوں تاکہ بچوں میں یہ چیزیں شفٹ ہوں۔ شب بیداری ہو، ذکر و فکر ہو۔ شعبان میں ہمارے پیارے آقا مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد پورے 12 مہینوں میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے۔ کہ کہاں رکھتے تھے؟ شعبان میں۔ اور حضور فرماتے تھے شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، یہ حضور فرماتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو درود شریف والی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو حضور پہ درود والی آیت ہے وہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، اور اس لیے حضور نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں مجھ پہ زیادہ درود پڑھو، اس مہینے میں نفلی روزے رکھو، اس مہینے میں رمضان کی تیاری کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں، یہ بھی میں دعا کرتا ہوں، ہمیں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو رمضان آنے سے پہلے کمرے ہمت کسنے کی، نمازوں کی پابندی کی، تلاوت قرآن کی اور مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی پیغام ہے۔ اور تعلیمات معراج میں سے یہ 2-3 چیزیں یہ بھی ہیں۔ نمبر 1، جو مشاہدات حضور کو کروائے گئے ان میں سے وہ بے شمار ہیں، اگر وہ سارے پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچوں خاموش ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی اور وہ سارا، پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین نے مجھے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا۔ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ تو حضور کی سلطنت ہے نا، جنت سرکار کی سلطنت ہے، حضور کو مالک بنایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں اور 2 وزیر زمینوں پہ ہیں۔ زمین پہ میرے وزیر 2 ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، اور آسمان پہ میرے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ وزارت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں بندے کی بادشاہی ہو۔ اب شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ میرے 2 وزیر دہلی میں ہیں، کوئی مانے گا؟ وہ کہیں گے جناب وہاں حکومت کسی اور کی ہے، وہاں آپ کے وزیر نہیں ہو سکتے، نہ چائنا میں ہو سکتے ہیں، نہ امریکہ میں ہو سکتے، آپ کے وزیر صرف پاکستان میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ کی حکومت ہے۔ تو جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں وزیر ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 آسمان پہ۔ کیا پتا چلا؟ زمین پہ بھی بادشاہی مصطفیٰ کی ہے اور آسمان پہ بھی بادشاہی مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی، نعمتیں بانٹتا،
جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. یہ شان ہے ہمارے آقا کی. تو آپ کو مشاہدہ کروایا گیا. تو اس دوران جب آپ کو دوزخ دکھایا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرمائے. جہنم سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا باقاعدہ. آج ہمارے نعت خان جہنم کو دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ. ایسے ہم نے کچھ سنے ہیں. یہ ماشاءاللہ ہمارے نوید صاحب اور یہ بھائی تو بہت اچھا پڑھتے ہیں. میں یہ سبق یاد کرواتا رہتا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے حضور شیخ الحدیث قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہاں ان کی صدارت تھی. میں نقیب محفل تھا, میں اس وقت یہاں پڑھتا تھا اور قاضی صاحب کا خطاب تھا. ہمارے استاد تھے. تو ایک نعت خان نعت پڑھ رہا تھا اور اس نے نعت پڑھتے ہوئے غالباً یہ شعر پڑھا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اے جہنم میں تجھ سے کیوں ڈروں, میں تو حضور کا غلام ہوں. اور جہنم کو دھمکی لگائی ٹھیک ٹھاک کہ تیری کیا حیثیت ہے. تو قاضی ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ روک دیا اور کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. یہ جہنم کا معاملہ اور دوزخ کا یہ ہے کہ نبیوں نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے, رسولوں نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے, حضور کی اہل بیت اور صحابہ نے بھی اس سے پناہ مانگی. اور جب قرآن پڑھا جاتا تھا اور وہ والی آیتیں آتی تھیں جن میں جہنم کا ذکر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی نماز کے اندر بچ جاتی تھی اور آپ کے آنسو جاری ہو جاتے تھے. تو جہاں جنت کا ذکر آتا وہاں بھی آپ روتے تھے, لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے, جنت کا سوال کرنے کے لیے. تو اس لیے کلام بڑا جو ہے وہ جانچ تول کے اور بڑا جو ہے وہ سنبھل کے پڑھنا چاہیے. تو حضور کو جب مشاہدہ کروایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ تھے جن کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈال کے آنکھوں کو داغا جا رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو اپنی نظر سے حرام کاموں کو دیکھتے ہوں گے, حرام کاموں کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے, یہ ان کو سزا دی جا رہی. اسی طرح مختلف طرح کی سزائیں بھی سرکار نے ذکر فرمائیں جن کا کسی کا تعلق زنا کے ساتھ ہے, کسی کا تعلق شراب نوشی کے ساتھ ہے, کسی کا تعلق ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ ہے, کسی کا تعلق غیر محرم کو غلط نظر سے دیکھنے کے ساتھ ہے. تاکہ ایک پورا پیکج حضور نے دیا, کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ ان گناہوں سے بچ جاؤ, صراط مستقیم پہ آ جاؤ, پھر جنت کی بہاریں. آخری بات عرض کرتا ہوں, حضور نے فرمایا جنت مجھے دکھائی گئی تو میں نے جو ہے وہ یاقوت اور مرجان اور زبرجد کے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا. میں نے ایک محل دیکھا, بہت خوبصورت تھا, اور اس محل کا جو حدود اربا تھا وہ بہت زیادہ تھا, بہت فانوس لگے تھے, بہت خوبصورت تھا. تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ میرے لیے ہے, مجھے وزٹ کرایا جا رہا. تو مجھے حضرت جبرائیل نے کہا کہ لرجل من قریش, کہ یا رسول اللہ یہ قریش کے ایک فرد کا انعام ہے جس کا تعلق آپ کی امت سے ہے. تو میں نے کہا اے جبرائیل بتاؤ وہ کون ہے جس کو اتنا بڑا محل دیا جائے گا؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے, یہ حضرت عمر فاروق کا محل ہے. تو پھر سرکار نے فرمایا میں نے اس محل کے دروازے پر ایک دوشیزہ کو, ایک خاتون کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, اس لیے میں اندر نہیں گیا. ذکرت غیرتک یا عمر, اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آئی. تو میں نے کہا کہ میں تیرے بغیر تیرے محل میں داخل نہیں ہوں گا, جنت میں تیرے ساتھ تیرے محل میں داخل ہوں گا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو گویا جنت کا فزیکل مشاہدہ معراج میں کروا دیا. تیرا میں نے محل دیکھا ہے. اور حضرت بلال سے کہا اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی ہے. حضرت بلال سے فرمایا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب بھی میرا وضو نہیں ہوتا میں فوراً وضو کرتا ہوں, 2 رکعت نماز نفل وضو کی نیت سے پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا فبذالک یا بلال, اے بلال یہ جو تو ہر وقت طہارت سے رہتا ہے, پاکیزہ رہتا ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام دیا ہے. تو چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے اور تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے. یہ حضرت بلال کی شان ہے. تو جس امت کے بلال حبشی کی شان کا عالم یہ ہے, وہاں حضور کی آل پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا, وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کی شان کیا ہوگی. تو حضرات محترم عمل کی طرف آئیں.
محبت کی طرف آئیں, قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں, حرام کاموں سے بچیں, غلط صحبت سے بچیں, اچھے دوست جو ہیں ان کے ساتھ چلیں. میں آج آپ سب دوستوں کے سامنے ملک زہیب صاحب کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ حوصلہ افزائی یہ ہے کہ ملک زہیب صاحب اس وقت جس عمر میں ہیں, اس عمر کے نوجوان جو ہیں, آج کل آپ ان کی صحبتیں دیکھ لیں. کوئی جو ہے وہ رات کو فلمیں اکٹھی دیکھتے ہیں, کوئی سینمے وزٹ کرتے ہیں, کوئی جو ہیں وہ چوک چوراہوں میں پتیاں کستے ہیں, اور کوئی جو ہیں وہ پتہ نہیں وہ کیسے کیسے ان کے اعمال ہیں. لیکن یہ وہ نوجوان ہیں کہ ان کی پوری ٹیم کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے, کبھی میلاد کے لیے چراغاں کرتے ہوئے, کبھی میلاد کمیٹی کی میٹنگز کرتے ہوئے, کبھی دوسرے لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہوئے, کبھی محافل کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اسی طرح ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ان کے ذوق و شوق میں مزید اضافہ فرمائے, اور اسی طرح باقی نوجوانوں کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کا جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.